جو ہی سیدنا حسین ابن علی میدان کربلا میں پہنچے، ابن زیاد کی فوجوں نے آ کر آپ کا راستہ روک لیا۔ گرامی قدر سامعین کرام، جو ہی حسین ابن علی میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، ابن زیاد کی فوجیں آگے راستہ روکنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین نے بے وفا فوجیوں کو بتایا کہ میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے۔ دل مضطر سے پوچھ اے بزم رونق، دل مضطر سے پوچھ اے بزم رونق، میں خود نہیں آیا، میں بلایا گیا ہوں۔ آپ نے کوفیوں کی طرف سے لکھے ہوئے 18,000 خطوط ان کے سامنے ڈھیر کر دیے، تھیلوں میں آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ نے فرمایا یہ دیکھو، مجھے تو بلایا انہوں نے، میں خود تو نہیں آیا، اور میں کوئی جنگ کرنے کے لیے تو نہیں آیا، میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ میرا مقصد تو کلمہ حق کو بلند کرنا ہے، جنگ کرنا نہیں ہے۔ اگر میں جنگ کرنے کے لیے آتا تو بچوں کو، عورتوں کو ساتھ نہ لے کر آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا یہ دیکھیے، یہ آپ حضرات کے تحریر کردہ خط ہیں، میں نے یہ سفر آپ حضرات کے مجبور کرنے پہ کیا۔ اب اگر اب بھی آپ اپنے کیے سے منحرف ہو گئے ہیں تو مجھے بھی اصرار نہیں ہے۔ اب میرے اور تمہارے درمیان 3 شکلیں ہیں جو اس مسئلے کا حل ہو سکتی ہیں۔ فرمایا اول مجھے واپس چلا جانے دو، اگر تمہارے یہی ارادے کہ آگے نہیں بڑھنا دینا چاہتے تو پھر میں واپس چلا جاتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر مجھے یزید سے جا کر براہ راست بات کرنے دو۔ تیسرے نمبر پر مجھے اسلامی سرحدوں پر بھیج دو، میں جہاد میں جا کر مشغول ہو جاتا ہوں۔ لیکن میں یہاں تم سے لڑنے نہیں آیا، میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ حضرت حسین پہلے بھی جہاد کرتے رہتے تھے اپنے والد کے ساتھ، جیسے میں نے بتایا تھا کہ جہاد میں شریک رہے۔ قسطنطنیہ کا جہاد بھی آپ نے کیا، اپنے والد کے ساتھ تھے، جنگ جمل میں، جنگ صفین میں آپ ساتھ رہے۔ مجاہدانہ زندگی تھی آپ کی، زاہدانہ نہیں، مجاہدانہ تھی۔ حضرت حسن کی زندگی زاہدانہ تھی، لیکن امام حسین کی زندگی مجاہدانہ تھی۔ مگر ابن زیاد اور ان کے حواری کسی بات پر آمادہ نہ ہوئے، اور ان بے وفا کوفیوں نے آپ کا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا، جو روز بروز بڑھتا چلا گیا، اور بالآخر آپ کو اس المناک اور خونی واقعہ کا شکار ہونا پڑا جو حادثہ کربلا کے نام سے تاریخ کا المناک پہلو بن گیا۔ میں سمجھتا انہیں اس وقت اس بات کا ادراک ہی نہیں تھا۔ اگر انہیں اس بات کا ادراک ہوتا اور آپ کی ہستی، آپ کی شخصیت، آپ کے نواسہ رسول ہونے کی اہمیت انہیں صحیح طور پر معلوم ہو جاتی تو پھر یہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا۔ بہرحال گرامی قدر سامعین کرام، یہ حادثہ کربلا تاریخ کا المناک اور ناقابل فراموش حادثہ بن گیا۔ اور کوئی شاعر کیا خوب، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول کہ تڑپتی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ یہ تو مقدر ہو چکا تھا
لہذا تقدیر تدبیر پر غالب آتی جا رہی تھی۔ سیدنا حسین حضرت عثمان کے نقش قدم پر ہیں۔ میں کہتا ہوں سیدنا حسین اپنے چچا عمر بن خطاب کے نقش قدم پر ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اپنے والد علی اور مرتضی شیر خدا کے نقش قدم پر ہیں۔ سیدنا حسین ان سینکڑوں شہداء کے نقش قدم پر ہیں جو کبھی بدر میں شہید ہوئے، جو کبھی احد کے اندر شہید ہوئے، جو کبھی خندق کے اندر شہید ہوئے، جو محراب و منبر مسجد نبوی میں شہید ہوئے، جو کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے پر شہید ہوئے، جو کبھی پہاڑوں میں ریگزاروں میں گلزاروں میں شہید ہوئے، انہی کے نقش قدم پر چل کر جام شہادت پینے کو تیار ہے۔ کون حسین جو پیاسا کربلا تھا، کون حسین مڑا جس نے خون سے غسل کر کے کربلا کی خاک کو معطر کیا، کون حسین جو 3 دن تک پیاسا رہا مگر تلاوت قرآن نہیں چھوڑی، کون حسین جو کہ دشمن کی فوجوں کے نرغے میں ہے مگر اس نے نماز نہیں چھوڑی، کون حسین جس نے خون میں نہا کر خدا کے حضور سجدہ دیا، کہو سبحان اللہ۔ حضرت حسین نے میدان کربلا میں خطبہ دیتے ہوئے کوفیوں کے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا مگر ان کے دل پتھر ہو چکے تھے، ان کے کان بہرے ہو چکے تھے، ان کی آنکھوں کا پانی مر چکا تھا، اس لیے انہوں نے نواسہ رسول کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ آپ کے جانثاروں نے بھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر لیا، سیدنا حسین ابن علی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اگر کوفے والے ساتھ کھڑے ہو جاتے، ابن زیاد کی جرأت نہیں تھی کہ امام حسین کو کوئی نقصان پہنچا سکتا، لیکن کوفے والوں نے بے وفائی کی۔ ابن زیاد کی ایک تقریر سن کر ان کے پتے پانی ہو گئے، اور جب امام حسین کو بلا رہے تھے خط پہ خط لکھے جا رہے تھے، تو پہلا کردار کوفیوں کا ہے۔ جب جانثاران حسین ایک ایک کر کے جان کی بازی لگا رہے ہیں اور میدان کربلا کو لالا زار بنا رہے ہیں، کس سے؟ اپنے خون سے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر جوان فرزند علی اکبر بھی میدان کے اندر آ گئے۔ علی اکبر کون ہے؟ جو حسین کی عین ہو بہو تصویر ہے، اور حسین کون ہے؟ جو عین امام الانبیاء کی ہو بہو تصویر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میدان کربلا میں علی اکبر اپنے والد کی آخری تقریر ہے، ایسی تقریر جو زندہ جاوید رہے گی، جس کے جسم پر دشمن کا تیر پہ تیر ہے۔ علی اکبر رضا و تقدیر ہے، شیر کی طرح آیا ہے اور رجز پڑھتا ہوا آیا، اور یوں کہتا ہے کہ انا علی ابن حسین بن علی ورب البیت نحن اولا بن نبی، میں علی بن حسین بن علی ہوں اور رب کعبہ کی قسم میں نبی کی اولاد ہوں۔ اور آگے دشمن کون ہے؟ وہ بھی مسلمان۔ یہ کیسے مسلمان تھے کہ جن کی آنکھوں کا پانی مر گیا؟ یہ کیسے مسلمان تھے کہ جن کے دل سے محبت نبی نکل گئی؟ یہ کیسے مسلمان تھے جن کے دل سے محبت اہل بیت نکل گئی؟ یہ پھر رجز پڑھتا ہوا یہ جوان آتا ہے، انا علی بن حسین بن علی ورب البیت نحن اولا بالنبی، اور رب کعبہ کی قسم ہے کہ ہم نبی کے قریب ہیں، نبی کی اولاد ہیں۔ میں نے اس لیے نبی کی اولاد کے ساتھ ترجمہ اس کا کیا۔ جام شہادت گرامی قدر نوش کر گیا سیدنا حسین ابن علی
بیٹے کی جوان لاش کو اٹھا کر خیمے کے سامنے لاتے ہیں، اپنی چادر ان کے جسم اطہر پر ڈال دیتے ہیں۔ خداوند قدوس کے دربار میں پھر حسین ہاتھ بلند کرتے، مولا کریم تیرے دین کے لیے میری زندگی کا یہ عظیم ترین سرمایہ حاضر ہے، اللہ قبول فرما۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ مولا کریم تیرے دین کے لیے میری زندگی کا یہ عظیم سرمایہ حاضر ہے، اللہ قبول فرما۔ اس شہید کے جسم سے بہنے والا خون تیرے دین کے پودوں کی آبیاری کرے گا، تیرے دین کے گلشن کو مہکا دے گا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سبق ہی یہی تھا، درس ہی یہی تھا، مدینہ یونیورسٹی سے یہی سیکھا تھا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یاد رکھنا اہل بیت، یاد رکھنا کہ تمہاری نماز، تمہاری قربانی، تمہاری زندگی، تمہاری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کسی اور کے مقصد کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں یہ کر رہا تھا، بہنوں نے، بیٹیوں نے علی اکبر کی لاش کو دیکھا تو بے خود ہو گئی۔ جوان بیٹے کی لاش ہے، بہنوں نے دیکھا تو بے خود ہو گئی۔ لیکن بات سنیے، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ میں پوچھتا ہوں، ماتم نہیں کیا، ان بیویوں نے رخسار نہیں پیٹا، سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دیا، بے پردہ نہیں ہوئی، واویلا نہیں کیا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، صبر کی تصویر بن گئی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ مقام جو علی اکبر کو حاصل ہو چکا ہے یہ کائنات کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے آخری کلام میں کہہ دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، میرے راستے کے اندر جو مارے جائیں، جام شہادت نوش کر جائیں، خبردار ان کو مردہ نہیں سمجھنا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وہ زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ امام حسین ابن علی، امام علی مقام روئے نہیں، چلائے نہیں، ماتم نہیں کیا، رخسار نہیں پیٹا، صبر کی تصویر بن گئے، رب کے سامنے دعا کی اللہ میری زندگی کی یہ متاع حاضر ہے اور میں بھی حاضر ہوں۔ آپ بھی حاضر تھے نا، آپ بھی شہادت کا انتظار تھا کہ اب میری باری آنے والی ہے۔ میں اس موقع پر کہتا ہوں شاعر نے کتنی پیاری بات لکھی، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین۔ ان لوگوں نے آج کیسے مذہب بنا لیا، کیسا دین بنا لیا کہ ماتم ہو رہا ہے شولوں پہ، ماتم ہو رہا ہے زنجیروں سے، ماتم ہو رہا ہے چھریوں سے، ماتم گویا ایک کلچر بن گیا ہے، دین کا حصہ بنا دیا ہے۔ کہاں سے لیا ہے؟ نبی نے تو ماتم نہیں کیا، علی نے تو ماتم نہیں کیا، اصحاب نے تو ماتم نہیں کیا، اہل بیت نے تو نہیں کیا۔ یہ تہذیب، یہ تمدن، یہ کلچر کہاں سے آیا؟ اور میں سمجھتا ہوں اگر سچی بات بتاؤں، یہی کوفی تھے کہ جنہوں نے بے وفائی کی اور جن کی بے وفائی سے حسین ابن علی میدان کربلا میں اپنے جوان فرزندوں سمیت شہید ہوئے، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ماتم شروع کیا۔
اہل سنت کا نہ یہ طریقہ تھا نہ ہے۔ خیر شیر سنا، اس پر بس کریں۔ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین۔ چلو ہولی جی آخ دو سبحان اللہ، سانو بھی سانو پتہ لگے ساڑی کڈی کے محبت ہے۔ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ سب کچھ کھو دیا لیکن کچھ نہیں کھویا، سب پا لیا۔ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ جو دہکتی آگ کے گویا شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین۔ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون سے جس نے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون سے جس نے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ گرامی قدر سامعین کرام، خواتین کے خیمے سے آواز آتی ہے، کیا آواز آتی ہے کہ حسین علی اصغر پیاسے ہیں، ان کی پیاس کا بھی بندوبست کیجئے، ان کی پیاس بجھانے کے لیے بھی کچھ کیا جائے۔ سیدنا حسین بچے کو سینے سے لگاتے ہیں، دشمن کی طرف پھر چل پڑتے ہیں، پانی لینے کے لیے نہیں۔ قاری حدیث الرحمن کہتا ہے پانی لینے کے لیے نہیں، انہیں بھی پتا تھا پانی نہیں ملے گا، پانی تو بند ہو چکا ہے، فرات پہ پہرا لگ چکا ہے۔ امام حسین لینے گئے تھے، نہیں لے کے آنے دیا، پانی نہیں ملے گا، بلکہ امام حسین بچے کو اٹھا کر، یہ علی اصغر ہے، وہ جو پہلے شہادت کا جام پی گیا وہ علی اکبر تھا، یہ علی اصغر ہے جو ابھی شیرخوار بچہ ہے، جو گود کے اندر ہے۔ امام حسین نے اسے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، دشمن کی طرف چل رہے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ پانی لینے کے لیے گئے کہ ظالمو اس بچے کو پانی دے دو، میں کہتا ہوں پانی لینے کے لیے نہیں گئے، بلکہ امام حسین نے دشمن کو للکار کر کہا ہوگا کہ جو چل کر آ سکتا تھا وہ چل کر آ گیا، جام شہادت نوش کر گیا، اور یہ بچہ ابھی پاؤں پہ چل کر نہیں آ سکتا تھا، اسے میں اٹھا کے لے آیا ہوں، شوق پورا کر لو۔ یہ چل کے نہیں آ سکتا تھا، اسے میں لے کے آ گیا ہوں، لہذا اپنے شوق پورے کر لو۔ چنانچہ جب دشمن کے قریب ہوتے ہیں، ادھر سے ایک تیر آتا ہے اور علی اکبر کے حلق سے گزر کر جسم کو چھلنی کرتا ہوا گزر جاتا ہے۔ امام حسین اسی طرح لے کر واپس آ جاتے ہیں، خیمے کے پاس آ کر لٹا دیتے ہیں۔ مائیں بہنیں بیویاں اہل بیت بے خود ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو صحابیات کا صبر یاد کرایا جاتا ہے، ان کو حمزہ کا صبر یاد کرایا جاتا ہے، ان کو جنگ احد اور بدر کے اندر شہید ہونے والوں کا صبر یاد کرایا جاتا ہے، انہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت کا صبر یاد کرایا جاتا ہے، انہیں حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں یاد کرائی جاتی ہیں۔ لہٰذا وہ بیویاں رونے پیٹنے کی بجائے، سر میں خاک ڈالنے کی بجائے، ماتم کرنے کی بجائے صبر کی تصویر بن کر رہ جاتی ہیں۔ اور اللہ کا حکم ہے کہ جو صبر کرتا ہے تو صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوتا ہوں۔ اللہ کس طرح تو ان کے ساتھ ہوتا ہے؟ فرمایا ان کے نام لیوا آج بھی موجود ہیں، آج بھی محراب و منبر سے ان کے نام کا آوازہ بلند ہو رہا ہے، اور دشمن کا نام و نشان دنیا سے مٹ چکا ہے۔ وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔